السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 35 سورہ نور، اس کو ذرا تھوڑا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ گویا اللہ کے نور کے ساتھ تمام کائنات آباد ہے۔ اللہ کا نور تمام کائنات میں، زمینوں آسمانوں میں چھایا ہوا ہے۔ یہ نور ہدایت کا سرچشمہ ہے، منبع ہے، خزانہ ہے۔ رب تعالیٰ خود ہدایت ہے۔ اس نے اس ہدایت کو اپنی کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعے بنی آدم تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کے پیغام کو مکمل کر دیا۔ ہدایت کا نور جو ہے، اس نے ہر انسان کے دل میں رکھ دیا ہے۔ غور کریں کیسے رکھا ہے۔ جب انسان روحوں کی شکل میں تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے آدم علیہ السلام کی نسل کو نکالا تھا، خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا اللہ تعالیٰ نے، جب وہ روحوں کی شکل میں تھے، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا، پھر انہی کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب وہ بول اٹھے، بلا یعنی آپ ہی، ہاں ہمارے رب ہیں، شاہدنا، سب نے گواہی دے دی۔ اب یہ اقرار اللہ تعالیٰ نے کرا لیا تاکہ ان تقولوا یوم القیامت، تاکہ قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس سے غافل تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اقرار کرا کے ان کے دلوں میں ایمان کو بسا دیا۔ گویا ہر بندے کے دل میں اس کا ایمان، یعنی اللہ پر ایمان موجود ہے۔ یہ اللہ پر ایمان جو ہے، یہ بھی نور ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کا نور ہر انسان کے دل میں موجود ہے، جو اس نے اقرار کر کے اس ایمان کو اپنے دل میں رکھ لیا تھا جب روحوں کی شکل میں تھا۔ یہ عہد ہر ایک کے دل میں ایمان بطور موجود ہے۔ اس پر غفلت کے پردے چڑھ گئے، کیونکہ انسان جب جسم کی شکل میں آیا تو روح تو اندر ہے نا، تو پھر روحوں کے اوپر جسم کا خول چڑھ گیا۔ جب جسم کا خول چڑھا تو پھر غفلت کے پردے چڑھ گئے، اور وہ جو بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اس کے اندر کا نور جو ہے وہ جاگ اٹھتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ، آپ دیکھیں، کافر ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی مذہب کا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان تو موجود ہے نا۔ وہ جو اللہ نے جب آدم علیہ السلام
روحوں کی شکل میں ان کی اولادوں کو نکالا اس میں سے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا الستُ بربکم، سب نے کہا قالوا بلی، تو ایمان تو سب کے اندر آ گیا۔ اب وہ ایمان سب میں موجود ہے، لیکن وہ جسم کا خول چڑھا اور پھر دنیا میں آئے، اور دنیا کے جو گناہ اور غلاظت اور پھر غفلت، ان کے پردے چڑھ گئے، تو پھر وہ ایمان اندر چھپ گیا۔ اب جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے اس کا ایمان اندر سے وہ اس کے پردے ہٹتے ہیں، اور وہ ایمان جو اندر والا ہے وہ کھلتا ہے، سامنے آتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو پھر اللہ کا یعنی کوئی شخص جو قرآن و سنت سے بیان کر رہا ہوتا ہے، یا قرآن و سنت کی دین کی کوئی بات اسلام کی بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کا ایمان اب اللہ کی فضل سے جاگ پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہدایت دیتا ہے تو پھر اس پر کرم ہو جاتا ہے، تو اس کا نور اندر کا وہ جو غلاظت تھی اس کے اوپر، وہ پردے تھے وہ ہٹ گئے، پھر اوپر سے وہ جو بندہ ہے، پھر وہ جو بندہ ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں قرآن و سنت سے بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس قرآن و سنت کا نور اس کے اندر والے دل سے نور سے ٹکراتا ہے، تو پھر وہ بندہ نور علی نور ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرما بردار ہوتا ہے جو کہ عام مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے نور کی مثال بہت خوبصورت انداز میں سمجھا دی ہے۔ نور سے مراد اللہ پر ایمان کامل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈال دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی نسل کو نکالا تھا اور ان کے دلوں میں اسے بسا دیا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، مشکات کا لفظ جو آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے نا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، تو اس کا نور جو ہے مشکات، وہ مشکات کا مطلب وہ پسلیوں کے اندر جو پسلیوں کا ڈھانچہ ہے، مشکات کا مطلب ڈھانچہ پسلیوں کا، فیہا مصباح، اس کے اندر اللہ نے اس نور ایمان کو، مصباح کا مطلب ہے اس چراغ کو رکھا ہوا ہے۔ مصباح کا مطلب صبح روشنی ہوتی ہے نا، تو روشنی کا مطلب چراغ، تو وہ چراغ روشن جو ہے وہ اندر دل میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، زجاجہ کا مطلب دل۔ زجاجہ کیا ہے؟ وہ دل، شیشہ، یعنی کہ ایسا شیشہ ہے جس میں آپ کو نظر آتا ہے، تو وہ شیشہ اس لیے فرمایا کہ فانوس، اس لیے فرمایا زجاجہ، اس لیے فرمایا کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں اندر باہر سے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، ورنہ تو منافق ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے زجاجہ کا مطلب وہ جس میں نور اللہ کا موجود ہے ایمان ہدایت کی شکل میں، وہ جو ہے اس کو زجاجہ فرمایا کہ اس کا دل اندر سے شیشے کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اسی کے اندر نور جو ایمان کا ہوتا ہے، ہدایت کا ہوتا ہے، وہ بھرا ہوتا ہے۔ الزجاجہ تو کأنہا کوکب، تو وہی اس کے جو زجاجہ یعنی کہ اس کے دل میں کأنہا کوکب دری، تو وہ ایمان کا جو نور ہوتا ہے وہ پھر اس کے اندر ستارے کی طرح ٹمٹماتا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، پھر وہ جو ہے مبارک شجرہ کا مطلب ہے یہ زیتون کا جو مبارک درخت ہے، اس کا جو تیل ہوتا ہے اس سے وہ روشنی پاتا ہے۔ گویا یہ نور ایمان کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھ دیا نا، تو دل کو شیشے کا نام دے دیا، کیونکہ مومن ایمان والے کا دل، میں نے عرض کیا، مثل آئینہ ہوتا ہے جو کہ پسلیوں کے ڈھانچے میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ نور ایمان ہر انسان میں موجود ہے۔ کفار و مشرکین منافقین نے اسے غفلت کے پردوں میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ایمان والے کے اندر یہ ایک چمکدار ستارے کی طرح معجزن ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا کوکب دری، چمکدار ستارے کی طرح معجزن ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، تو زیتون کا درخت، اس کو زیتون کا درخت مطلب ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک اور اس کی قرآن پاک کی تشریح جو ہے، وہ تفسیر جو ہے، وہ اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو قرآن و سنت جو ہے وہ ہدایت کا تیل ہے جو اس کو ملتا ہے،
اللہ نے فرمایا وہ یہ جو زیتون کا درخت یہ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مغرب میں ہے نہ مشرق میں ہے، یہ ہے قرآن پاک، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہدایت کا نور یہ قرآن و سنت کا ہر جگہ موجود ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، ماشاء اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے نا، یہ ماشاء اللہ اتنا خوبصورت بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تیل ہے نا یہ روشن، یعنی کہ یہ ایسا ہے، قریب ہے، یقاد قریب ہے، زیتھا یہ تیل جو ہے، یضیء روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ اس کو نہ چھوئے نار آگ، اگر آگ نہ چھوئے تو یہ خود روشن ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا آلستُ بربکم، سب نے وہ کہا قالوا بلا، تو ان کے اندر جب انہوں نے اقرار کیا، اللہ کو اپنا رب مان لیا، تو یہ ایمان ان کے اندر یہ بس گیا دل میں۔ اب وہ دل والا ایمان جو ہے وہ جب اللہ مہربان ہوتا ہے تو وہ ایمان ان کے اندر سے جاگ پڑتا ہے۔ جب وہ ایمان جاگتا ہے تو ادھر سے جب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا کوئی دین حق کی بات کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اسلام کی تبلیغ و ترویج کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو یہ نور لگتا ہے، گویا اس کے اندر نور تو ایمان کا ہے نا، پہلے اس ایمان کے نور کو یہ ایمان کا نور جو کہ ہدایت کا نور قرآن و سنت سے ہوتا ہے یہ ٹکراتا ہے تو وہ نور اللہ نور بن جاتا ہے۔ وہ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر ایمان میں ہم سب سے زیادہ کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بندہ کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے کلمہ شہادت پڑھنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ معصوم ہو جاتا ہے، ہم سب سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور معصوم ہوتا ہے۔ پھر وہ جب دین پر چلتا ہے تو پھر اپنے ایمان کی حفاظت رکھتا ہے اور گناہوں سے بچ کر دنیا اور آخرت میں پھر کامیاب ہوتا جاتا ہے، ماشاء اللہ۔ اس طرح آپ دیکھیں کامیابی کا کیسے کامیابی ہوتی ہے، میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، آپ بھی اس کو عمل کریں۔ تو گویا بندہ جو ہے نا، آپ دیکھیں بندہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ مٹی سے اور روح سے۔ مٹی جو ہے اس سے جسم بنا ہوا ہے اور روح اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب یہ جو جسم ہے مٹی سے بنا ہوا ہے، اب روح اور جسم کا مرکب ہے بندہ۔ اب اس کے اندر ایک تیسری چیز ہے جو دل ہوتا ہے۔ اب دل روح اور جسم کے درمیان ہوتا ہے، گویا جو روح سے جو کچھ آتا ہے وہ دل تک پہنچتا ہے اور پھر دل اس کو جسم تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے جسم سے کوئی چیز جاتی ہے وہ روح پر جاتی ہے، پھر روح سے جسم سے جو کوئی چیز جاتی ہے وہ دل کی طرف جاتی ہے، پھر دل سے وہ روح کی طرف جاتی ہے۔ گویا دل ایک مرکز ہے، ماشاء اللہ۔ تو اس لیے اس مرکز کو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے، تو پھر آپ کا دونوں طرف کام ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ اسلام کیونکہ میانہ روی کا نام ہے، اور میانہ روی جیسے آپ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ نہ فضول خرچی کریں نہ آپ کنجوس بنے، درمیانہ راستہ اختیار کریں، یہ اسلام ہے نا۔ اسی طرح اسلام کی ہر چیز، میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اسی طرح اسلام میں ہمیشہ آپ کے جسم جو ہے یہ بھی درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے، دوسری طرف ایک طرف روح ہے اور ایک طرف جسم ہے۔ تو آپ نے دل کی طرف بس دھیان رکھنا ہے، دل کے اندر گند نہیں آنا چاہیے، بس دل صاف ستھرا ہونا چاہیے، جب بھی برا خیال آئے اس کو نکال دیں، اور کیونکہ اللہ شریک کو پسند نہیں کرتا، دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیں، اس کو اللہ کی جگہ بنا دیں، آپ اللہ کو اپنا دوست بنا لیں اور دل میں اس کو جگہ دے دیں، اور آپ جیسے کہتے ہیں نا دل دے دیا، بس اللہ کو دے دیں اور اللہ کے ساتھ آپ دل سے منسلک ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے دل کے اندر جب آپ ایسا ارادہ کر لیتے ہیں، رجوع اللہ آپ کا ہو جاتا ہے،
تو پھر جب آپ زبان سے آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، چاہے نماز میں، چاہے آپ ویسے چلتے پھرتے ذکر کرتے ہیں، تو وہ ذکر آپ کے دل کے اندر جو گناہ کے داغ دھبے ہیں ان کو دھو کر دل کو اطمینان اور تسلی سے سکون والا بنا دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، چاہے نماز میں ہو، قرآن پڑھنے سے ہو، تو وہ آپ کا جو دل ہے نا وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس کے اندر سے داغ دھبے اڑ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، وہ سکون میں آ جاتا ہے، اطمینان میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کا تعلق روح سے جڑتا ہے۔ روح کہاں ہے؟ تو روح جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہے۔ قل الروح من امر ربی، ہے نا، تو روح اللہ کے حکم سے ہے، پھر اللہ کے ساتھ منسلک ہے۔ جب بندے کا دل وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اطمینان والا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا تعلق روح سے جڑ جاتا ہے۔ پھر روح جو ہے اللہ کے ساتھ ہے، تو اللہ کے ساتھ جب بندہ منسلک ہو جاتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ زبان سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور اس سے دل صاف ہوتا ہے اور دل روح سے جڑ جاتا ہے، پھر روح اللہ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس روح پر اپنی روح کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت جو ہے روح پر وہ آتی ہے، تو دل جو مرکز ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، پھر دل جو ہے اس رحمت کو تمام اعضاء کی طرف بھیج دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جب اعضاء جو انسان کے ہوتے ہیں ان تک پہنچتی ہے نا، تو وہ اعضاء پھر گناہ نہیں کر سکتے، برا کام نہیں کرتے، پھر ان سے ہمیشہ ہوتا ہی نیک کام ہے۔ پھر بندہ جو ہے وہ ماشاء اللہ وہ پھر نیک کام کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر سے گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور نیک کام کرنے کی اس میں پھر کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ منسلک ہو کر جب ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا دل جو ہے وہ اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ اب جب ایمان، کیونکہ آپ کا دل جب صاف ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان بھی اس میں آ گیا، پھر وہ روح کے ساتھ منسلک ہو کر اللہ سے وہ قربت بھی اختیار کر گیا۔ اس کے اندر دل میں ایک نور ہے، ایک اللہ کی طرف سے رحمت کا نور آیا اس میں۔ پھر جب اس میں آیا تو وہ بندہ بذات خود اس کے اندر، کیونکہ جب اللہ کی رحمت آئی اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ رحمت دل پر آئی روح کے ذریعے سے، پھر دل نے جسم کے اعضاء کو بھیجی، اعضاء گناہوں سے پاک ہو گئے اور گناہ کرنے سے بچ گئے اور نیک کام کرنے لگ گئے۔ گویا یہ بندہ جو ہے اب اس کا دل کا تعلق رب کے ساتھ جڑ گیا، تو نور علی نور ہو گیا، تو یہ پھر ہدایت کا سرچشمہ ہو گیا، یہ اللہ کی رحمت کا ایک مجسمہ بن گیا۔ اس کے اندر ماشاء اللہ اللہ کا احسان ہدایت کی شکل میں ماشاء اللہ جذب ہو گیا۔ تو یہ ہے بندہ، اصل بات یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندے جو ہیں نا وہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ہے یہ اس وقت صورتحال ہوتی ہے جب دیکھیں، میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، یعنی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کو آگ چھوئے یا نہ چھوئے تو یہ روشنی دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے بتایا پیٹرول ہوتا ہے، آگ دور بھی ہو تو یہ آگ پکڑ لیتا ہے۔ تو گویا ایمان کے ساتھ جب بندے کا دل، جب بندہ ذکر کرتا ہے، قرآن پاک پڑھے، نماز پڑھے، ذکر کرے اللہ کا، اس کا دل جب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے دل اس کا، تو وہ پھر ایک مقناطیس کی طرح بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی رحمت کو روح کے ذریعے سے کشش کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، تو وہ پھر نور اللہ نور بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا ایک ماشاء اللہ پھر ایک مرکز بن جاتا ہے۔ تو یہ روحانی غذا نور الہی سے پا کر ہدایت کے اعلیٰ مقام پر
فائز ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کی ہدایت سے نور ایمان، ہدایت کا چراغ، یہ تیل جو ہوتی ہے، وہ تیل جو فرمایا ہے نا، چراغ جو اس کا زیتون کا تیل، یہی ہدایت کے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ روح سے دل میں اترتا ہے اور پھر رحمت الہی کی صورت میں اترتا ہے، اور یہ پھر رحمت الہی جب دل سے اعضاء میں منتقل ہوتی ہے تو اعضاء خود بخود نیک کام کرنے لگ جاتے ہیں، برائی سے، برے کاموں سے اعضاء خود بخود رک جاتے ہیں، اور بندہ ہدایت الہی کا سرچشمہ بن جاتا ہے، جس سے مخلوق خدا سیراب ہوتی ہے اور ہدایت کا نور پا کر رب تعالیٰ سے منسلک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی نور ہدایت ہیں، قرآن پاک بھی نور ہدایت ہے۔ جس نے قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پائی، اس کے اندر بھی وہ جو غفلت کے پردے تھے سب ختم ہو گئے، وہ بھی ہدایت کا نور بن گیا، نور ایمان، نور ہدایت پا گیا۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ قربت رسول میں آئے تو اس کا دیر نہیں لگائی، انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا انہوں نے، کیونکہ ان کے اندر کا جو ایمان تھا نا، وہ فوراً جگمگا گیا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو نور ہدایت ملا تھا وہ ان کے اندر ایسے آیا جس طرح میں نے بتایا پیٹرول جیسے ہوتا ہے، وہ آگ وہ پکڑتا ہے نا، تو ان کے اندر جس طرح فرمایا کہ جو زیتون کا تیل ہوتا ہے یہ بھی اس طرح آگ کو پکڑتا ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نور ہدایت موجود تھا نا ان میں، وہ اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ہدایت کا پیغام آیا تو وہ ان کے دلوں نے اس کو اپنی طرف کھینچا، اور اس طرح یہ نور، اس نور میں جو ان کے دلوں میں موجود تھا ایمان کی شکل میں، جو الستو بربکم قالوا بلی میں انہوں نے اقرار کیا تھا، وہ اب جاگ پڑا۔ وہ نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے نور کے ساتھ منسلک ہوا تو نور علی نور ہو گئے، تو یہ سب ایمان کے ساتھ مالا مال ہو گئے، اور اس طرح سے دین حق چلنا شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ، یہ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے۔ جب کوئی نور ہدایت سے ہدایت لے لیتا ہے تو وہ اپنے سینے میں ایک ایسا دل رکھتا ہے جس میں ہدایت کا چراغ جلتا ہے۔ وہ چراغ قرآن و سنت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، یہ تیل اسے ہر وقت روشن رکھتا ہے۔ ایسا مومن جو ہوتا ہے سب کے لیے روشنی کا باعث بنتا ہے، اور اس کے ماحول میں آنے والا ہر شخص بھی، اور اس کی صحبت میں آنے والا ہر شخص بھی، وہ بھی ماشاءاللہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ یاد رکھیں، جسم ہمارا مردہ ہے، اس کو زندہ رکھنے والی چیز اور اسے چلانے والی قوت روح ہے۔ بندہ ساری عمر اس مردہ جسم کی خدمت کرتا رہتا ہے، یہ ساری زندگی جو ہے اسی جسم کے لیے روزی روٹی کا حساب کرتا رہتا ہے، اس مردہ جسم کے لیے وہ وقت سارا ضائع کرتا ہے، جسم کی خوراک، جسم کی آسائش، جسم کی لذات، عیاشیاں جسم کی، اسی پر ساری عمر گزار دیتا ہے، روح کی غذا کے حصول تک رسائی حاصل کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا نا کہ یہد اللہ لنورہ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف، من یشاء، پھر جس کو چاہتا ہے تو اس کے اوپر کرم فرما دیتا ہے۔ پھر جس کو ہدایت مل جاتی ہے نا تو وہ پھر اللہ کی رحمت سے اس کے دل کو اللہ ہدایت کے نور سے بھر دیتا ہے، گویا اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، اس کے نور ایمان کو جگا دیتا ہے اور اسے توفیق دیتا ہے۔ وہ زبان سے ذکر الہی کرتا ہے تو اس کے جسم جو ہے وہ احکام الہی کی اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے دل کے داغ دھل کر پاک صاف ہو کر وہ روح سے منسلک ہو جاتا ہے۔ پھر روح رب تعالیٰ سے منسلک ہے، اس سے ہدایت کا نور پا کر دل کو سیراب کرتا ہے، اور پھر یہ نور اعضاء تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اعضاء برے کاموں سے رک جاتے ہیں، نیک کاموں میں سکون پاتے ہیں، اور بندہ بندگی الہی کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ہدایت الہی اس کی رگ رگ میں سمو جاتی ہے۔ یہی مقصود زندگی ہے، یہی رضائے الہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا کرے، آمین۔